الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ونسيه سيد الأسقياء والأسفياء مولى المبادئ إمام المتقين علي بن أبي طالب میں نے ام الکتاب کے عنوان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بند پیش کیا. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے میرے سادہ اور بڑے الفاظ میں فرمایا. آخری یہ آیات ہیں جن کو میں نے آج مکمل کرنا ہے. اللہ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ترجمہ دو ترجمے کیے گئے ہیں. اہدنا ہدایت سے ہے, ہمیں ہدایت کر. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے. اور دوسرا ترجمہ جو ہمارے بعض علماء نے کیا ہے وہ کیا ہے ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پہ. دونوں ترجموں کو غور سے سن لیجیے گا. ہمیں قائم رکھ, ہمیں ثابت قدم رکھ صراط المستقیم. اور باقی مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے. کوکب درری میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے. بادشاہ روم نے مولا کائنات کو خط لکھا, یا علی اگر اسلام صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ کی
نظر میں، اور اگر ہے اسلام صراط مستقیم تو پھر صراط مستقیم پہ آنے کی دعائیں کیسی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور دعا مانگ رہے ہیں مسلمان، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، سوال و جواب کو ماننے والے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، نماز پڑھنے والے، نماز میں تبھی تو پڑھے نا، نماز پڑھ رہا تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ کہ یعنی اگر اسلام سیدھا راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم میں تو کیا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر؟ کیا ہے سیدھا راستہ پھر اگر اسلام نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں؟ توجہ ہے نا جانے کا؟ تو مولا نے فرمایا، عربی کا قانون پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، قیام کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز قائم کر رہے ہیں، تو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے کہیں قم، قیام سے ہے قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے کہا جائے قم تو مطلب نکلے گا کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا اسے کہا جائے قم تو ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، بیٹھے ہوئے کو کہو قم تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی پہلے ہی سے کھڑا ہوا ہے اور کہا جائے قم تو کھڑے رہو، کھڑے ہو نہیں جاؤ کیونکہ پہلے سے کھڑا۔ گرامی ایک آدمی نے قیام کیا کہیں قم تو کھڑے رہو۔ مولا نے فرمایا وہ بادشاہ لوگ، اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، اس کے معنی ہے ثبتنا علی الصراط، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ جو نہیں ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کے بعد جب الضالین پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، جو پہلے سے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ جو پہلے سے قائم ہیں، جو ہیں صراط مستقیم پہ، جو سیدھے راستے پہ ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پروردگار ہمیں اس راستے پہ دوبارہ ہدایت کر دے، ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مکتب اہل بیت میں فقہ جعفری کے اندر سورہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین پڑھنا، جانتے بوجھتے ہوئے آمین پڑھیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے آمین کہے، تقیہ میں کہے تو اور بات ہے، جان بچانے کے لیے کہے اور بات ہے، لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے کہے، غلطی سے منہ سے نکل جائے اور بات، جانتے بوجھتے ہوئے کہے تو نماز نہیں ہوئی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ کہا کیوں مولا؟ کہا کیونکہ تم صراط مستقیم پہ ہو۔ تو کہا مولا کیا کہیں؟ کہا جب کوئی ختم کرے تو مصحف کو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ ہیں۔ عزیزان گرامی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ مولا علی سے سوال کیا مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کہا انا الصراط المستقیم انا النبأ العظیم، یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا بہت بڑی خبر دینے والا تھا، بڑی خبر میں ہوں، صراط مستقیم میں ہوں۔ اور آپ مولا کی بہت سی زیارات ہیں، ایک زیارت ہے جس میں آپ جب زیارت پڑھتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی تو زیارت میں بھی کہتے ہیں سلام و آپ پر جو صراط مستقیم، مولا کائنات صراط مستقیم۔ فیضان گرامی سچا راستہ میں اس کو پیش کر رہا ہوں ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ کون سا راستہ؟ اللہ پھر خود ہی بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جو انعمتا والے ہیں۔
انعمت والے کون ہیں؟ انعمت میں ہے 5 حروف، الف نون عین میم تے، 5 حروف۔ انعمت کا الف ہے امامت کے لیے، نون نبوت کے لیے، عین عدل کے لیے، میم معاد یعنی قیامت کے لیے، تے توحید کے لیے۔ کوئی اعتراض نہ کرے مولانا آپ نے اصول دین تو صحیح بتائے لیکن ترتیب بدل دی، توحید پہلے آتی تھی آخر میں لے آئے۔ نہیں، اللہ بتا یہ رہا ہے توحید بھی لینا تو امام سے لینا۔ یہ توحید بھی ہمیں سمجھنا ہے تو امام سمجھائیں گے، ایسا نہ ہو کسی اور کے پاس بیٹھے وہ توحید سمجھانے بیٹھے کچھ اور سمجھا رہے ہیں، اشارہ کھول کے نہیں پیش کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ بتائے اللہ کا، جب اللہ نے کہہ دیا وجہ اللہ، قرآن میں ہے نا کلو شیء خالق الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، تو کچھ مسلمانوں کا نہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نام لیے بغیر تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں ہے کہ آپ نے الگ الگ ترجمہ کر لیں۔ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں سے اوپر ہے۔ اس کا مفہوم کیا؟ تو کسی نے یہاں تک کہہ دیا روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے اونچا اللہ کا ہاتھ ہو۔ عین اللہ قرآن میں آیا، لسان اللہ آیا، توجہ ہو۔ تو کتاب التوحید شیخ صدوق کی ترجمہ میں نے کیا انگریزی میں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 9 برس لگے مجھے ترجمہ کرنے میں۔ چھٹے امام سے پوچھا، بات نمبر 15 کہ مولا یہ اللہ نے قرآن میں وجہ اللہ بھی کہا، کچھ کہتے ہیں بھئی معاذ اللہ روز قیامت اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا جب اس کا جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، حل من مزید قرآن کی آیت ہے، بار بار کہے گی اور بھیج اور بھیج، جتنے بھی منکر ہیں بھیج دے، یہاں تک کہ بار بار جب جہنم کے حل من مزید اور کوئی ہے تو معاذ اللہ نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ اپنا پاؤں الیاذ باللہ جہنم میں ڈالے گا، پھر کہے گی میرا پیٹ بھر گیا۔ تو کہا مولا یہ اتنا کچھ اللہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ کو جسم مانو تو تم منکر خدا ہو، جسم جہت مانتا، ڈائریکشن مانتا۔ یہ لو میں یہ علم کلام کی فلسفے کی بحث سمپل اور آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جسم جہت میں ہوتا، ڈائریکشن سے ہوتا، جہات ہے 6، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اگر اللہ میرے سامنے ہے تو پیچھے نہیں، دائیں ہے تو بائیں نہیں، اوپر ہے تو نیچے نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہر جگہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہی اللہ ہے۔ توجہ ہو، جسم انسان کو جہت میں لے آتا۔ امام نے کہا خبردار نہ کہنا اللہ کا چہرہ ہے، نہ کہنا اس کا ہاتھ ہے، نہ کہنا آنکھ ہے، اذن اللہ نہ کہنا کان ہے، نہیں تو تم جسم کے قائل ہو جاؤ گے، جو جسم کا قائل ہو وہ اللہ کے بن گے۔ مولا علی نے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں کہا من اشارہ الیہ فقد کفر بہ، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہاں ہے وہاں نہیں، وہ کافر ہے جو کہ یہاں جسم جہت میں ہے۔ کہ مولا پھر یہ کیوں اللہ نے خود کیوں کہہ دیا کہ وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ید اللہ ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی ہیں جنہیں دیکھو تو خیال آتا یہ ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا۔ مالک کیسا۔ ایک اور جملہ اس کو سمپل اور آسان کر دو جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ دیکھیں جسم سے کوئی آدمی نہیں پہچانا جاتا۔ میرا لباس کسی اور کو پہنا دیجیے، چہرہ چھپا دیجیے، کچھ دیر سب سوچتے رہیں گے
میں ہی ہوں۔ ہر انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، توجہ ہو، ہر آدمی چہرے سے پہچانا جاتا ہے، چہرہ شناخت ہے انسان کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اگر کبھی کہنا کہ علی وجہ اللہ ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا یہ اللہ، یہ ہے وجہ اللہ۔ اسے دیکھو گے کہ یہ کتنا باکمال ہے، سوچو وہ کتنا باکمال ہوگا جس نے اسے بنایا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ گئی نا میرے بھائیوں تک؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے اس بات کو غور سے سن لیں کہ یہ اللہ کی معرفت کروانے آئے ہیں۔ انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر عین اللہ کو کہا گیا، توجہ، چہرہ وجہ اللہ یعنی اللہ کی شناخت کا سبب بن رہا ہے، توجہ رہے۔ یہ میں بڑے علمی مطالب کو اتنا جتنا ہو سکتا ہے خدا کی قسم آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، مشکل سے مشکل مطلب کو جتنا آسان ہو سکتا ہے بیان کرتا ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے، مولا سے ہمیشہ کہتا ہوں مولا میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ میں کہیں پہ کسی کو شک میں ڈال دوں، میں ایمان میں اضافے ہی کا سبب بنوں۔ تب غور سے سنیں گے، تب ہے اللہ نے وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ، یعنی جو سبب بنے اللہ کی معرفت کا۔ تو پھر عین اللہ کیوں؟ انسان جب آنکھ سے دیکھتا ہے نا تو یا پسند کرتا ہے یا ناپسند، نہیں ہے مجمع، نہیں ہے بھائی۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، پھول دیکھا، یہ پھول اچھا لگا، یہ پھول اچھا نہیں لگا، یہ بھایا یہ نہیں بھایا، یہ خوشی کا سبب بنا یہ خوشی کا سبب نہیں بنا۔ انسان جو کچھ دیکھتا، کوئی منظر دیکھے گا، کوئی چہرہ دیکھے گا، دیکھ کے راضی ہوگا یا ناراض؟ توجہ ہو، منظر دیکھے گا، کوئی پہاڑ، کوئی سینری، کوئی درخت، ہر چیز کو دیکھے یا خوش ہوگا یا ناخوش، یا راضی یا ناراض۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ہے عین اللہ، یہ 14 ہے عین اللہ۔ یہ اگر دیکھ کے کسی کو پسند کر لے وہ ہے رضی اللہ، یہ ناپسند کرے فرمانے سے جانے گرا۔ ایک ایک لقب کے پیچھے کی حکمت ہے جو فلسفے نے بڑے بڑے علوم میں بحثیں کی گئی ہیں، بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اور انہیں کوئی پسند آئے، چاہے بوڑھا ہو، لباس بوسیدہ ہو، چلنے پھرنے میں عصا لیتا ہو، سفید ریش ہو، بوڑھا ہو، سب کچھ ہو، لیکن در سیدہ پہ آئے، سیدہ کہیں سلمان کیا بات ہے؟ اب یہی سلمان منا اہل البیت تک چلے جائیں، کیونکہ جناب سیدہ نے ان کی خدمت کو قبول کیا تھا۔ در سیدہ پہ آئے، لوگ کہہ رہے ہیں سلمان آپ حیا نہیں آتی؟ اپنی ابا سے در صاف کر رہے ہیں، چوکھٹ پہ اپنی ابا رکھتے ہیں اپنی ریش کو، اس چوکھٹ پہ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، کہا کیا نہیں سمجھ سکتے؟ کہا کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ اپنے اللہ سے پیش کروں گا، توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر کسی کو کہتے ہیں ہاں اس کی نوبل قبول ہے، وہ منظور نظر ہو جاتا ہے اللہ۔ یہ بے زر کو ابو ذر بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ اگر کسی کو پسند کر لیں پھر وہ اللہ کا منظور نظر ہے، اور اگر یہ ناپسند کر لیں پھر وہی مغضوب علیہ ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا۔ اب ہے قدر اللہ، اللہ کا کام جلدی چلوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، شب عاشور ہے۔ قدر اللہ تعالیٰ، اللہ کا سننے والا کام، اللہ کا، اللہ سمیع و بصیر، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے۔ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اس کے کان ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ کی آنکھیں نہیں، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، نہ کان ہے، لیکن ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ توجہ، ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا۔ جو سب سے پوشیدہ وہ اللہ جانتا، جو کوئی نہیں سنتا وہ اللہ سنتا۔ چوتھے امام سے کہا مولا
زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا؟ مولا علی سے بھی منسوب ہے. زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ؟ آپ نے کہا مظلوم کی ایک آہ کا، ایک آہ کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان. مظلوم یہاں کہتا ہے آہ، آسمان تک فوراً پہنچتا ہے وہ آہ. خبردار. چوتھے امام کی حدیث بڑی مجھے، میں جب سوچتا ہوں مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. یہ نہ سوچنا اس کا تو کوئی نہیں، یہ یتیم ہے، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی چچا، کوئی نہیں ہے اس کا، جتنا مرضی اس کو پیٹوں، اس کا مال نصب کروں، اس کا کوئی نہیں. چوتھے امام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، تو ہوا اسرع الحاسبین، اور خدا بہت جلدی بدلہ لیتا. کہا جس کے اور بھی ہوتے ہیں نا لڑنے والے، اللہ کہتے ہیں اس کے اتنے ہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. اب بہت بڑے ایران کے سب سے بڑے خطیب مانے جاتے تھے مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی، جیسے یہاں علامہ رشید ترابی علامہ پاکستان کے بچوں کو شاید نام بھی نہ ہو. 1972 میں انتقال ہوا. ہماری خطابت پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے علامہ رشید ترابی. اسی زمانے میں ایران میں تھے علامہ محمد تقی فلسفی، نام ان کا یہ تھا. وہ 107 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا. آخری 20-25 سالوں نے خطابت نہیں کی. علامہ محمد تقی فلسفی سے ان کے انتقال سے پہلے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ 106-107 سال کے ہو گئے، 60-70 سال ممبر پہ رہے، ذرا حسین ابن علی کو ایک جملے میں خلاصہ کریں گے؟ میں سمجھ نہیں پایا ہوں، بس اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اللہ اپنے کئی دشمنوں کو معاف کر دیتا. بہت کیا کچھ لوگ اللہ اپنے کئی دشمنوں کو معاف، وہ قدیر، وہ علیم. تو اللہ کہتا ہے جو مجھ سے لڑتا ہے اللہ اپنے کئی دشمنوں کو معاف کر دیتا، لیکن حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. علامہ محمد تقی فلسفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کبھی بھی حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. ان سے کہا یہ آپ نے بات کیا کہا؟ کیونکہ حسین پہلے ہی مظلوم ہے، خدا برداشت نہیں کرتا، پر حسین پہ ظلم، اتنا ظلم ہو چکا اگر کوئی حسین کی دشمنی کرے وہ ذلیل و خوار. اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دیا کہ وہ خدا سے لڑا، خدا حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. ادھر پیش کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مکمل کر رہا ہوں موضوع کو. اہدنا الصراط المستقیم، اذن اللہ الرائیہ کا میں نے کہا تھا، سن لیجیے. مرحوم آغا بہجت کا نام اگر سن رکھا ہو لوگوں نے، آیت اللہ بہجت، شیخ محمد تقی بہجت، ان سے کسی طالب علم نے سوال کے ویڈیو موجود ہے. آغا آپ بار بار کہتے ہیں طلباء سے کہو، علماء سے کہو، کم از کم ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ سے بات کیا کیجیے. تو کوئی بچہ تھا تو کیا امام زمانہ ہماری بات سنتے ہیں؟ آپ بہجت نے فرمایا، اس ویڈیو میں موجود ہے، کہا یہ جو بھی تم نے بیٹا سوال کیا نا اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا، اور بیٹا یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ نے سنا. حجت اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے کہا جائے یہ اللہ کا سننے والا کام. اللہ سمیع و بصیر ہے، ہر چیز کا سننے والا، اور اگر حجت ہر بات نہ سنے تو وہ حجت ہی نہیں. حجت خدا کیسا ہے؟ میری بات پہنچ گئی؟ وہ حجت خدا نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی شب عاشور ہے. ایک مختصر سے تفسیر پیش کر رہا ہوں، میں مکمل کر دوں جلدی جلدی موضوع کو. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جو انعمتا والے ہیں، جن پہ تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں پہ ہے صراط المستقیم. ذرا انہیں حروف کتنے ہیں صراط المستقیم میں؟ صاد ر الف تو کتنے؟ 4. اور المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8. صراط المستقیم بنے 12. صراط المستقیم بنے 12. اور کچھ کہتے نہیں ہے الصراط المستقیم، صراط کے شروع میں بھی الف لام ہے، ہو گئے 14. تو اب پتہ چلا کہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ 12 کا راستہ ہے.
تمہارے یہیں سے جانے کے لیے یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ سیدھے راستے میں ملتا ہے، سیدھے راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ہدایت چاہے اور اہل بیت سے دور رہے اور ہدایت مل جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یہ وہ راستہ جن پہ تو نے انعام کیا جو انعمت والے ہیں، اور پروردگارہ نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان میں جو ضالین ہو گئے گمراہ ہو گئے۔ مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے؟ مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا اللہ نے قرآن میں تو نام لکھا نہیں ہے۔ کہا اللہ نے بتایا اگلے سوروں میں پچھلے سوروں کی تفسیر ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے باری سے قرآن کے۔ قرآن میں لکھا بَقَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بنی اسرائیل نے اللہ کا غضب موت لے لیا بے قتل وہ انبیاء، کیونکہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ کہ جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کا غضب لیا، کہ وہ ہے مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو مارا، یعنی بنی اسرائیل یہودی ہیں مغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اللہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ مولا نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے نہ ان میں قرار دے نہ ان میں، جو مغضوب علیہم وہ یہودی، جو ظالم وہ عیسائی، صرف ہمیں اسلام پہ رکھ، علی کے راستے پہ رکھ، تاکہ وہ محمد تک لے جائے، محمد خدا تک لے جائے۔ ایک ربائی پیش کروں گا اور شاعر کا نام کروں گا، جس نے بھی کہا شاعر کا نام ذہن میں، عزم کیجیے پختہ ارادہ عزم کہلاتا، عزم کیجیے راستہ مل جائے، سلسلے سے سلسلہ مل جائے، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، مصطفیٰ سے نہیں مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے۔ یہ راستہ بہت پاک راستہ ہے، آل محمد کا راستہ۔ جب ہر طرف گمراہی تھی، ظلمت تھی، تاریکی تھی، تو وہاں ایک نور نظر آ رہا تھا، اس نور کا نام تھا حسین ابن علی۔ شب عاشور ہے، جب یہ رات شروع ہوئی نا تو مولا حسین نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ عبادت پروردگار، دوسرا حصہ اپنے اہل بیت، اور تیسرا حصہ اپنے اصحاب کے۔ میرے اصحاب یہ نہ کہیں مولا صرف اپنے اہل بیت کے پاس ہے۔ جب اہل بیت کے پاس تھے، جب اہل بیت کے پاس تھے نا مولا حسین علیہ السلام، تو مولا بیویوں کے خیموں میں جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ اب مولا جانتے ہیں تسلیوں کا وقت نہیں رہا، دلاسوں کا وقت نہیں رہا، بات پہنچ رہی۔ اب مولا نے کھل کے بیان کرنا شروع کیا، کل بہن کل بہت بڑی جنگ ہو۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے فرمایا زینب کل عباس مارے گا، علی اکبر بھی مارے گا، قاسم اور محمد۔ اہل بیت کا بتایا۔ بیوی نے سوال کیا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا؟ نانا کو ان کے اصحاب چھوڑ کے چلے گئے احد میں اور جنگوں میں حنین، بابا کو اصحاب نے چھوڑ دیا، بھیا حسن کا ساتھ نہیں دیا ان کے اصحاب۔ بھیا آپ کے تو بہتر ہی ان میں کچھ چھوڑ کے تو نہیں چلا جا رہا۔ خیمے کی حفاظت کر رہے تھے جناب حبیب، ان کے کانوں میں کہیں آواز پڑ گئی۔ جناب حبیب بہت بزرگ تھے، انہوں نے فوراً آواز دی، اے انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی پریشان ہے۔ جناب حبیب
نے آواز دی، اے آقا ذاتی، اے مولا ذاتی، اگر آپ حکم دیں کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں قلم کر دیں، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ تو اس وقت جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ مولا حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن کو، جیسے میرے اصحاب۔ وہ کہتے تھے آؤ، وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں جاؤ، یہ جاتے نہیں۔ بس بھائی پورے رات کی سب سے جو سخت رات ہے وہ یہ رات ہے۔ یہاں بہت سے تبرکات برآمد ہوں گے، زیارات برآمد ہوں گی، ہو سکے تو آج رات کو یہ رونے میں بخل نہ کریں، اور جس قدر ہو سکے پڑھتے رہیں اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، پروردگارہ حسین اور ان کے اصحاب کے جو قاتل ہیں ان پہ لعنت۔ بس بھائی ساتھ چلتے رہیے گا، 15 سے 20 منٹ زحمت لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ میں بھی مجلس پڑھا کے آ رہا ہوں، اس کے بعد 2 مجالس اور ہیں۔ یہ مجالس مسائل پڑھنا سب سے مشکل کام ہے، پڑھنے والے کا خود کلیجہ جل رہا، دل منہ کو آتا ہے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، لوگ اتنا رو رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مولا مولا حسین، اگر یہ آج کے عزادار کربلا میں ہوتے تو مولا آپ کی بیٹیوں کو تماچے نہ لگائے۔ مولا اگر ہمارے بچے کربلا میں ہوتے نا، یہ اپنے رخسار پیش کر دیتے، شبر ہمیں تماچے مار رہے۔ بس آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایسی شب ہے کہ اس میں پرسہ قبول ہے، کوئی بھی آئے اس کا پرسہ قبول ہے۔ میں آج ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں مولا امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا روئے کہ اس کے آنسو بہتے ہوئے چہرے پہ بہنے لگے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس رات میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کو بھی پسند ہے کہ لوگ حسین پہ آنسو بہائیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب مولا کی بہنیں روتی تھی نا تو مولا کے قاتل انہیں تعزیانے مارتے۔ آپ کو رونے کی اجازت نہیں، لیکن آپ لوگوں پہ کوئی رونے پہ پابندی تو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی آپ نے پورا ماحول بنا دیا، چراغ بجھا دیے گئے۔ ایسی ہی شخصی مولا نے چراغ بجھایا، جو جانا چاہتا ہے چلا جا، ایسا نہ ہو کوئی حیا کر رہا ہو۔ مولا نے آواز دی عباس ذرا چراغ گل کر دیا۔ یہ مولا عباس ہی سے کیوں کہا؟ کسی اور سے کہتے چراغ بجھانے میں کون سی زحمت؟ تو مولا نے بتایا جس سے سب سے زیادہ وفا کی امید ہے، جو کبھی نہیں جائے گا، میں اس سے کہہ رہا ہوں چراغ بجھا دیجیے۔ مولا عباس نے چراغ بجھایا، مولا حسین نے فرمایا جو جانا چاہتا چلا جائے۔ ابھی تازہ حضرت زہیر پین شیعہ ہوئے، مولا نے کہا زہیر پین اگر آپ جانا چاہیں نا چلے جائیں، آپ یہاں تک آ گئے ہیں میرے لیے کافی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جد سے آپ کی شفاعت کر دوں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ پھر بھی جنت میں جائیں۔ زہیر پین جانا چاہیں چلے جائیں۔ جناب زہیر پین نے سوال کیا مولا کل صبح کیا ہوگا؟ زہیر پین سر کاٹ دیے جائیں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے، اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ جناب زہیر پین نے سوال کیا مولا کتنی مرتبہ ہوگا ایسا؟ آپ نے فرمایا ایک بار۔ کہا مولا اگر 70 مرتبہ میرے لاشے کو چلا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مولا میں جب تک نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب جان گیا ہوں تو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر بس بھائی رات گزر رہی ہے، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے، ایک واقعہ پیش کر دوں یہاں۔ امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے بہت بڑے عالم، نام تھا شیخ یحییٰ یثربی۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا مولا حسین کے حرم کے صحن میں مجلس ہو رہی ہے،
علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں، 500 سے زیادہ علماء مجلس سن رہے ہیں کہ اچانک علامہ مجلسی نے کہا اب میں مسائل پڑھوں گا، تو حرم کے اندر سے کوئی آدمی باہر آ گیا، محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا۔ حرم میں جناب سیدہ موجود، بی بی فرما رہی ہے محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے حسین سے، میری بیٹی زینب سے وداعی کے مسائل سنا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو پڑھنا بھی مشکل ہے، ان مسائل پہ برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا مولا حسین، مجھے پتا ہے آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کل شام غریبہ میں شاید شہادت پڑھ دوں، آج صرف مولا کی وداعیاں پڑھوں گا۔ سنیں گے مولا کی وداعیاں؟ صبح عاشور ہوئی، مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، مؤذن نے کہا مولا اجازت ہے، فجر کا وقت ہو گیا اذان دے دوں؟ مولا نے کہا مؤذن رک جا، علی اکبر کو بلاؤ، میرے لال آج آپ اذان دے دیجیے۔ جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، بس مولا علی اکبر کی اذان شروع ہوئی، وہاں جناب زینب نے کہا ہائے علی اکبر، تینیاں تڑپنے لگی۔ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ، میں نے تو بھی صرف شروع کیے ہیں۔ میرا دل کہتا جب جناب علی اکبر اذان دے رہے تھے نا تو مولا نے سارے فاصلے مٹا دیے ہوگے، اذان کربلا سے مدینے میں گونجی ہوگی، کسی بہن نے کہا ہوگا بھیا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس رونے میں بخل لگی ہوئی۔ آج اگر ہو سکے چاہے چند قطرے بہائیں، روئیے گا ضرور۔ یہ وہ رات ہے جہاں جناب زینب اجڑ رہے، مولا حسین نے کہا علی اکبر آج آپ اذان دیجیے۔ پھپھیاں رو رہی ہیں، ماں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، مولا نے نماز پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا سارے انصار موجود ہیں، لیکن جب مولا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے نا تو بہت کم افراد رہ گئے تھے۔ ایک صحابی نے کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، نام سعید ہے، 97 برس کے ہیں، تقریباً 100 برس کے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا۔ جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، آنکھوں کی بھووں پہ پٹی باندھی اور ایک مرتبہ کہا مولا میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، مولا میں بڑی امید سے آیا ہوں، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ مولا نے کہا سعید ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ جیسے ہی مولا نے کہا اللہ اکبر، عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ حسین نماز میں ہے۔ جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہاں سے تیر چلا ان کے سینے میں لگا۔ جناب سعید بزرگ تھے، سینے میں تیر لگا، برداشت نہیں ہوا، ان کے لب کانپنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے نگاہوں کو بدل کیا، کہا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے، تیرے حسین کی نماز تمام ہوگا۔ ان کے سارے سینے میں تیر، اچانک کے گلے میں تیر لگا۔ مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جناب سعید نے دم توڑا، جیسے ہی گرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا، دوسرا پشت پہ، بڑے آرام سے ان کا لاشا زمین پہ ڈالا۔ جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا حسین مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ آپ سے راضی، سعید میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے نانا رسول اللہ راضی، سعید میرا اللہ آپ سے راضی۔ بس میں یہ بات برداشت نہیں کر رہا، میں نے سارے مساج چھوڑ دیے، میں تو پورے دن کے مساج پڑھنا چاہ رہا۔ مجھے بتایا سارے تمام آ جائیں گے، آئے بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ عصر کا وقت آیا، مولا
کے واپس آئے، اور ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلند آواز سے ایک مرتبہ سلجنا سے کہا سلجنا رک جا، میں آخری ودا کر رہا ہوں۔ آئے اس خیمے میں جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ زمین پہ لیٹے، مولا حسین نے بیٹے کے بازو کو پکڑا، دائیں بازو کو پکڑا اسرار امامت سونپنے کے لیے۔ مولا سجاد کو بے ہوشی سے ہوش آیا، جیسے ہی افاقہ ہوا نا تو مولا فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہار تھے۔ اتنے زخموں کو دیکھ کے مولا سجاد نے پہلا سوال کیا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا قد قتل، سجاد آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے جناب سید سجاد کو حضرت علی اکبر کی شہادت کی خبر نہیں دی، بس ایک جملہ کہا، سجاد بیٹا کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا مردوں میں یا آپ باقی بچے ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے، میرا عصا لا دیجئے۔ بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عصا کا سہارا لوں گا، تلوار لا دیجئے، اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے فرمایا بیٹا سجاد آپ پہ جہاد ثابت ہے، آپ بیمار ہیں، بیٹا آپ امامت کے وارث ہیں، لیکن بیٹا میری کچھ وصیت ہے، میں پوری وصیت نہیں پڑھوں گا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیے گا۔ 3 وداعیاں ہیں مولا حسین کی، یہ پہلی وداعی ہے بیٹے سے۔ مولا نے فرمایا بیٹا سجاد جب آپ کربلا سے مدینے واپس جائیے گا نا، میرے شیعوں سے کہیے گا، شیعہ جی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ مجھے پڑھانے جا یہ مولا کی پہلی ودا، اگر دیکھ سکتے ہیں سب مل کر دیکھیے گا۔ مولا کا دوسرا جملہ، مولا نے 2 مقامات پہ شیعوں کو یاد کیا، پہلا جب ٹھنڈا پانی پیے، جانتے ہیں دوسرا موقع کون سا؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش آپ کربلا میں اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا۔ بس بھئی مولا علی اصغر کے مسائل پہ مولا حسین نے کہا کاش شیعہ کربلا میں ہوتے۔ اب آخری جملے پڑھ رہا 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا حسین نے جناب سید سجاد سے ودا کیا، کس خیمے میں آئے؟ جہاں جناب زینب، جب جناب زینب کے خیمے میں آئے تو مولا نے فرمایا اے میری بہن مجھے پرانا لباس لا دیجیے۔ مولا نے اپنے لباس ابا پہ پرانا لباس پہنا، اور ایک مرتبہ کا بہن میں نے سب کو آپ کو سونپا، ام کلثوم کو آپ کے حوالے کیا، سکینہ کو آپ کے حوالے، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا میں نے سجاد کو آپ کے حوالے کیا، تاکہ اگر کبھی شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگے بی بی سہارا دے کے امام کو باہر لے آنا۔ اب بیٹے دیکھے گا ایک مرتبہ مولا نے بہن سے ودا کیا، چلے، ابھی خیمے سے باہر نہیں نکلے تھے، بی بی نے آواز دی محلن محلن یا آہستہ آہستہ، بھیا بھی باہر نہ جائیے گا، بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام آنا تھا۔ مولا حسین تڑپنے لگے، بہن کیا وصیت کی تھی اماں نے؟ بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے لیجیے گا۔ بیوی نے گریبان چاک کیا، قدموں کو اٹھایا،
گلے کو چومنا شروع کیا. جب گلا چوما نا مولا نے کہا بہن اپنی کلائیوں سے زیادہ ہٹائیے گا. کیا کیوں بھیا؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ ودا کرنا زینب کی کلائیوں میں بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں میں بندھنا. مولا نے کلائیاں چومی. اب یقین مانے مجھے بالکل طاقت نہیں، پڑھانے جا رہا، کیفیت ایسی ہے دل کر رہا میں مر جاؤں. سنیں گے آپ میری تو دیکھیے گا. مولا حسین خیمے سے باہر نکلے. مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں جب مولا خیمے سے باہر آئے نا نظر یمینا و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں میں سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئے اور اونچی اونچی کہنے لگی بھیا ابھی زینب زندہ، میں آپ کو زلجنہ پہ سوار کراؤں. بی بی نے بازو پکڑا، مولا کو سوار کرا دی. مولا نے ایک مرتبہ کا بہن خیمے میں واپس چلی جائے، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف ضرور دیکھیں. مولا نے رجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو ہیڈ لگائی، زلجنہ آگے بڑھا. زلجنہ آگے نہیں بڑھا. مولا نے کہا دوبارہ زلجنہ آگے بڑھا. تیسری مرتبہ مولا نے فرمایا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار بھی مارے گئے. زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تک سر جھکا دیا. جیسے قتلوں کی طرف سر جھکایا مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہے. مولا زلجنہ سے اٹھے، چھوٹی سی بیوی کو گلے لگا، سوال کیا سکینہ کیا بات ہے بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی؟ بیوی نے سوال کیا بابا آپ کہاں جا رہا؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کو پیاس لگی میں پانی لینے جا رہا. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی. بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے. بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا نے فرمایا بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا میں ان کے دین بچانے کے لیے اپنی جان دوں گا. بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. بیوی نے سوال کیا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو بابا ہمیشہ فرماتے تھے کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. خاک کا ڈالنا تھا، بیوی سے رہا نہیں گیا. کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے سر میں خاک ڈال دی. کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. میں کہوں گا مولا سب کچھ بتا دیجئے. بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے، آپ کے حصے میں زندان میں دفن ہونا آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں مجھے پڑھانے جا رہا ہوں. 2 سے 4 منٹ میں تبرکات آئیں گے. اب آپ سے رویا نہیں جا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. آخری جملے پیش کر رہا. مولا حسین نے ایک مرتبہ بیٹی اس کو ودا کیا کہ بیٹی خیمے میں چلی جائیے. بیٹی آج رات ضد نہ کیجیے گا ماں سے، مجھے بابا کے سینے میں سونا، جہاں ماں سلائے سو جائیے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا پھر مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے گا.
مولا خیموں کے سامنے خاک کربلا پہ لیتے آخری مرتبہ بیوی کو سینے پہ لگایا اور پھر فرمایا پروردگارہ گواہ رہ میں اپنی بچی کو تیری خاطر یتیم ہونے دے رہا ہوں. بس نہیں آخری جملے سن لیجئے. مولا حسین نے ایک مرتبہ زوجنا کو ہین لگا میں پوری جنگ پڑھنا چاہتا تھا پوری شہادت اب میں دیکھ رہا ہوں کسی میں طاقت نہیں. مولا نے ذوالفقار ہاتھ میں لی کہ زوجنا فرات تک پہنچا. مولا نے زمین پہ خط کھینچا کہ او عمر سعد کہ اپنی پوری فوج سے یہ خط پار کر کے دکھا دے میں علی کا بیٹا ہوں اس بھوک و پیاس میں جنگ کروں گا. ایک مرتبہ سب نے گھوڑے دوڑا. مولا نے کہا زوجنا مجھے واپس لے کے چل. سارے لشکر کو اپنی تلوار سے اٹھا کے پیچھے پھینکا. شیبر نے کہا او عمر سعد میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا ہوں اب حسین سے ڈرنے کا فائدہ نہیں. کہ پھر کیا کرے کہ اب حسین پہ حملہ نہ کرنا اب خیموں پہ حملہ کرو. جیسے ہی فوج دوڑی خیموں کی طرف مولا نے کہا زوجنا میری زندگی میں میری بہنوں پہ حملہ ہو میری غیرت برداشت نہیں کرے گی مجھے خیموں تک پہنچا دے. مولا خیموں میں واپس آئے. آخری مرتبہ کا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی آخر السلام. بس بھئی تبرکات آنے والے میں پیش کر رہا ہوں آخری جملے. میرے مولا نے گھوڑے کو ایل لگائی. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مولا حسین نے زوجنا کو روکا. جیسے ہی پشت زوجنا سے زمین پہ آئے کسی بی بی